الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وقال الله تعالى في مقام آخر اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا جو شخص اسلام کے سوا اور دین تلاش کرے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ اس کا دین ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں وہ خسارہ پانے والے میں سے ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں کہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہارے لیے
اسلام کو ایز اے دین جو ہے وہ پسند کیا ہے۔ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق الرسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، تقدیس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ میرے بھائیوں، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام میں یہ آیت نازل کر کے امت کو یہ بتا دیا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا ہے، اور دین کے اندر کوئی رکھنا جو ہے وہ میں نے باقی نہیں چھوڑا۔ اب اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دین کی تکمیل کے لیے یہ حصہ جو ہے وہ ابھی باقی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پہنچانے کے اندر، دین امت کو بتانے میں انہوں نے خیانت کی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں امام شافعی رضی اللہ رحمہ اللہ نے اپنی معروف کتاب الاعتصام کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے کہ سمیت مالکن، کہ میں نے امام مالک رحمہ اللہ سے یہ بات سنی، یقول، وہ کہتے ہیں، من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنہ، کہ جو آدمی اسلام کے اندر کوئی چیز کو ایجاد کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ انہا حسنہ، کہ یہ جو ہے وہ کام جو ہے وہ اسلام کے اندر اچھا ہے اور اس کو اسلام کے اندر ہونا چاہیے تھا، فقد زعم ان محمدً صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر خیانت کی ہے، جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات کہہ دی ہے کہ الیوم اکملت لکم دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا ہے، اور اس کے بعد ذرا سی بھی اچھائی کو اور ذرا سی نیکی سمجھتے ہوئے اسلام کے اندر اگر کوئی بات کو شامل کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے اندر جو ہے وہ خیانت کی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک ایک بات بیان کی ہے، وہ ایک ایک بات جو ہے، ایک لفظ کی ہیر پھیر کرنا اسلام کے اندر جائز نہیں۔ آئیے میں آپ کو ایک دو مثالیں
سمجھا کر بات اپنی جو ہے وہ آگے چلتے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الوضو کے اندر جو ہے یہ حدیث نقل کی ہے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنے بستر پہ آنے لگے تو نماز جیسا وضو کر کے اپنے بستر پہ آ، اور پھر اپنے دائیں پہلو کے اوپر جو ہے وہ لیٹ جا، اور لیٹ کر یہ کلمات پڑھ لے۔ اگر تجھے اس رات میں موت آ گئی تو ماتا علی الفطرہ، تو فطرت کے اوپر فوت ہوگا، اور اسی حالت میں جو ہے وہ فوت ہونے کے بعد تو سیدھا جنت پہ چلا جائے۔ اور وہ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو وہ حدیث، وہ الفاظ کیا یاد کروائے، وہ دعا کون سی تھی؟ فرمایا اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کن کو؟ اپنے جلیل القدر صحابی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا یہ پڑھ لیا کر، وضو کر کے سوتے ہوئے یہ دعا پڑھ لیا کر، اگر اسی رات تجھے موت واقع ہو گئی تو ماتا علی الفطرہ، تو فطرت کے اوپر فوت ہوگا اور جنت میں داخل ہوگا۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا سیکھی۔ اب میں سیکھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا یاد کرنے کے بعد دہرانے کے لیے اللہ کے نبی کو سنانے شروع کر دی۔ اور یہاں پہ الفاظ ہیں وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، وہاں پہ یہ الفاظ میں نے استعمال کیے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔ اللہ کے نبی نبی بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو کیا فرمایا؟ اے برا، میں نے تجھے یہ الفاظ اس طرح نہیں کہے تھے، بلکہ یہ کہا تھا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، یہ اس طرح دعا پڑھنی ہے، اور تو نے جو ہے وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کیوں کہا ہے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین سکھلایا ہے اور جو ہمیں دین پہنچایا ہے، اس کے اندر نبی کی جگہ پہ رسول کا لفظ ہمیں صحابی کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو ہم ایک امتی ہو کر دین کے اندر جو ہے وہ کمی بیشی کر کے اور یہ سمجھ کر کہ یہ چیز جو ہے وہ اچھی ہے، ہم اس کو اسلام کے اندر داخل کر لیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ابھی بات نہیں سمجھ آئی تو ایک اور جو ہے وہ واقعہ سنیے، ذرا بات اور زیادہ کھل جائے۔ سیدنا نافع کہتے ہیں کہ انا رجلاً آتسا عند عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ سیدنا نافع کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس چھینک ماری، اور چھینک مارنے کے بعد کیا کہا؟ فقال، اور کہنے لگے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، یعنی چھینک مارنے والا آدمی
یہ الفاظ کہتا ہے کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. فقال ابن عمر، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، وَأَنَا أَقُولُ، کہ اے آنے والے شخص، میں بھی یہ الفاظ کہتا ہوں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. یہ الفاظ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اللہ کے حمد و ثنا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سلام بھیجنے کے اوپر میں بھی بھیجتا ہوں، لیکن ولیکن لیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے جواب کے اندر ہمیں یہ نہیں سکھایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا ہے؟ فرمایا الحمدللہ علی کل حال. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کیا ہے؟ الحمدللہ علی کل حال، الحمدللہ علی والسلام علی رسول اللہ کے الفاظ اللہ کے نبی نے چھینک مارنے کے بعد یہ اس کے لیے الفاظ کہنے کے لیے اللہ کے نبی نے ہمیں نہیں سکھایا. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا ہے؟ یعنی صحابی بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جو الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ استعمال کیے ہیں وہی استعمال کرنے جائز ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال نہیں کیے وہ ہمارے لیے استعمال کرنے روا نہیں. الفاظ تو کیا، ہم نے تو پورا دین ہی اپنی طرف سے ایجاد کر لیا، پورے حصے جو ہے وہ اسلام کے بنا لیے، اور پھر ہم نے یہ جو ہے وہ کہہ دیا کہ یہ دین جو ہے وہ تکمیل میں جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ باقی تھی. میرے بھائیوں، ایسی چیزیں جو اسلام کے اندر موجود نہیں ہیں ان کو اگر اسلام کا حصہ بنایا جائے اور ان کو نیکی سمجھ کے اسلام کے اندر کیا جائے، وہ اسلام نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، وہ بدعت ہے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، صحیح بخاری کے اندر کتاب الصلح کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ما ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جو چیز ہمارے دین کے اندر نئی ایجاد کی جائے، فرمایا ہے وہ چیز جو ہے اسلام میں نہیں ہے، نئی ایجاد کی گئی ہے، فہو رد، فرمایا وہ مردود ہے، اس کا اسلام کے ساتھ اسلام اس کو رد کرتا ہے، اسلام اس کو قبول نہیں کرتا. اور اسی طرح صحیح مسلم کے اندر وہ بھی الفاظ ہیں کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ جو عمل ایسا عمل کرتا ہے جس کے اوپر ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا امر نہیں ہے، فہو رد، فرمایا وہ مردود ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ نیکی نہیں ہے. بلکہ ایسے آدمی کو جو بدعتیں ایجاد کرتا ہے، جو بدعت کے اوپر عمل کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس آدمی کو ملعون قرار دیا ہے. یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، بلکہ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے یہ مرفوعاً حدیث موجود ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے اور مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے، سنن نسائی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ذبح لغیر اللہ
لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، جو اللہ کے غیر کے لیے ذبح کرتا ہے، فرمایا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک شخص فرمایا لعن اللہ من سرق منار الارض، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو زمین کے نشانات کو چینج کرتا ہے، یعنی یہ زمین اس کی نہیں ہے، اس کے نشانات کو چینج کرنے کے لیے، اپنے زمین کے ساتھ ملانے کے لیے اس زمین کو جو ہے اپنی اس کے نشانات کو چینج کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو غیر اللہ کے لیے جو ہے وہ ذبح بھی کیے جا رہے ہیں، پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہی ہے، ملعون ہے اللہ کے کاغذات۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زمینوں کو، لوگوں کی زمینوں کو، ہمسایوں کی زمینوں کو ہتھیانے کے لیے جو ہے وہ اپنی زمین کے ساتھ ملانے کے لیے کس طرح جو ہے وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ آخرت کا فکر، آخرت کا خوف دماغوں سے نکل چکا ہے۔ جب اللہ کا خوف، اسلام کی سمجھ، اسلام کے دین کی فہم جو ہے وہ موجود ہوگی تو یہ کبھی جو ہے وہ دوسرے کے حقوق کے اوپر ڈاکے نہیں ڈالے۔ دو صحابی ہیں، ایک زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے متعلق جھگڑ رہے ہیں، یہ ٹکڑا جو ہے وہ میرا ہے، دوسرا صحابی کہتا ہے میرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلہ لے کر آ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ابھی فیصلہ نہیں کیا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا میرے صحابہ، یہ ایک ٹکڑا نہیں بلکہ 7 ٹکڑے تمہارے گل کا ہار بنا کر ڈال دیے جائیں گے۔ اس آخرت کا فکر ان صحابہ کے سامنے رکھا۔ وہ زمین کا ٹکڑا جس کے لیے جھگڑ رہے تھے، وہ ایک صحابی کہتا ہے اس کا، دوسرا کہتا ہے اس کا ہے، اس کا کوئی مالک ہی نہیں بن رہا۔ تو میرے بھائیوں، منار الارض، زمین کے نشانات چینج کرنا، جہاں یہ گناہ ملتا ہے وہاں وہ شخص اللہ کے کاغذات میں ملعون قرار دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص ہے لعن اللہ من لعن والدہ، فرمایا وہ شخص بھی ملعون ہے جو اپنے والد کو گالیاں دیتا ہے۔ اب بندہ یہ سوچتا ہے میں تو اپنے والد کو گالیاں نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی سمجھا دی اپنی امت کو، اگر تم کسی کے والد کو گالیاں دو گے تو وہ تمہارے والد کو گالیاں دیں گے، گویا کہ تم اپنے ہی والد کو گالیاں دے رہے گے۔ یہ شخص بھی ملعون ہے۔ اور آخری شخص فرمایا لعن اللہ من آوى محدثا، فرمایا اللہ کے کاغذات میں وہ شخص بھی ملعون ہے جو کسی بدعتی کی جو ہے وہ تاکیر کرتا ہے اور اپنے ہاں اس کو پناہ دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات منقول ہے کہ المدینۃ حرم من قضا الی قضا، فرمایا مدینہ جو ہے وہ یہ جو ہے وہ حرم کے اندر شامل ہے۔ لا یقطع شجرها، فرمایا اس کا درخت نہ کاٹا جائے، ولا یحدث فیہ حدث، اور اس علاقے کے اندر، اتنی جگہ کے اندر کوئی بدعت ایجاد نہ کی جائے۔ ومن احدث فیہا حدثا، فرمایا کہ جو آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے،
والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت۔ یعنی ایک معاملہ بھی دین کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا ایجاد کرنا اللہ کے ہاں جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ ملعون اور کس قدر جو ہے وہ اس کے اوپر لعنتیں پڑتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لایا ہوا دین ہے اس کے لیے جو ہے وہ ہمیں من و ان، جیسے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دین نازل کیا ہے اور جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں دین بتایا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنا، یہ جو ہے وہ نیکی ہے۔ اگر ہم یہ سمجھ کر کہ یہ بھی اچھا کام ہے ہم دین میں ملا لیں، یہ اچھا نہیں ہوگا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث کے اندر ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو ہے وہ انہیں کس قدر جو ہے وہ بدعت کا جو ہے وہ ادراک ان کے اوپر۔ ایک سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ صوب رجلا فی الظہر والعصر، ظہر یا عصر کی نماز میں جو ہے وہ اس نے تصویب کہی، یعنی آذان کہنے کے بعد اس نے یہ اعلان کیا کہ الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی طرف آ جاؤ، یعنی نماز کی ترغیب ہے، اچھا کام ہے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا ہے تو کیا کہا ہے؟ فرمایا اخرج بنا فإن هذه بدعہ، فرمایا میرے ساتھی یہاں سے نکل پڑو، یہ تو بدعتی آدمی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی طرف بلانے کے لیے یہ الصلاۃ کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ اللہ کے نبی نے طریقہ بتایا ہے آذان کا، تو یہ الصلاۃ جو ہے وہ کہہ رہا ہے تو یہ بدعت ایجاد کر رہا ہے، یہاں سے نکلو، ہم یہاں سے نماز پڑھنا پسند۔ یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ اس امام کے پیچھے نماز پڑھنا پسند نہیں کرتے، بدعتی آدمی کے پیچھے۔ ہم کہتے ہیں جی سب کے پیچھے ہو جاتی ہے، پر غور کرنا چاہیے، فکر کی بات ہے۔ یہ ایسے شخص کو جو دین کے اندر ایسی ایجادات کرتے ہیں تو اس طرح کے جو ہے وہ مسائل گھڑ لیتے ہیں۔ اب موجودہ وقت میں ہم جس طرح کے میلاد کا جو ہے وہ ایک ہمارے ہاں ایک بدعت چلی ہوئی ہے، جب سے آپ اس سے جو ہے وہ 15-20 سال پہلے چلے جائیں تو کبھی جو ہے وہ میلاد کا لفظ جو ہے وہ آپ نہیں سنا۔ 20 سال پہلے کیا تھا؟ وفات النبی۔ اب جو ہے وہ کچھ سال گزرے تو کیا ہوا؟ مولویوں کو یہ سمجھ آئی کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، وفات النبی، انہوں نے کہا میلاد کا لفظ میلاد النبی کہہ لو۔ پھر کچھ وقت گزرا کہ ابھی جو ہے وہ کام چل نہیں رہا، تو پھر انہوں نے عید میلاد النبی، پھر اور وقت گزرا ایک اور لفظ جشن عید میلاد النبی۔ کہاں سے ایجاد ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، آپ کی زندگی کے اندر یہ تہوار کتنی دفعہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرنے کے بعد 23 مرتبہ، نبوت سے پہلے کے نہیں، نبوت کا اعلان کرنے کے بعد اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر یہ اسلام ہوتا، یہ دین ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر 23 مرتبہ کسی ایک حدیث کی کتاب کے اندر ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دن منانا
اور پھر یہ دن منانا اگر جائز ہوتا تو انبیاء ساروں کا سارا جو ہے یہ دن منانے شروع کر دیتے، تو انبیاء جو ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں، اور سال کے دن کتنے ہیں؟ 360۔ اور انبیاء کتنے ہیں؟ صحابہ کتنے ہیں؟ تابعی کتنے ہیں؟ تبع تابعین کتنے ہیں؟ سب کا دن منانا شروع کر دے۔ اب تو ایک گھنٹہ بھی نہ بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ایک دفعہ بھی یہ اس تہوار کو منانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زندگی میں ثابت نہیں ہے۔ اور پھر ان کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں جی ان کے پاس پیسے نہیں تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے، یا وہ پیسہ خرچنا نہیں چاہتے تھے۔ کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے آج جو ہے وہ اسلام کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر جاتے ہیں، سارا سامان پلڑے میں ڈالا، لا کر اللہ کے نبی کے سامنے ڈھیر کر دیا۔ فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت چھوڑ کر آیا۔ اور ان کی زندگی کے اندر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں یہ 2 مرتبہ یہ دن آیا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ثابت نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران، ادھر جو ہے وہ فلاں شام سے جو ہے وہ فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، ادھر جو ہے وہ ایران سے جو ہے وہ فتوحات کا سلسلہ جاری ہے، فتوحات کی خبریں آ رہی ہیں، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 دفعہ نہیں بلکہ 11 دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی کے یہ ایام آئے اور ایک دفعہ بھی ثابت نہیں۔ اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جو دماد رسول بھی ہیں، اور ان کی زندگی میں یہ 12 دفعہ یہ دن آیا، ثابت نہیں ہے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کی خلافت میں یہ 5 مرتبہ دن آیا، ایک دفعہ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح امیر معاویہ رضی اللہ عنہ 20 دفعہ ان کی صحت جو ہے وہ زندگی میں ان کی خلافت میں یہ دن آیا۔ آخری صحابی سیدنا ابو طفیل رضی اللہ عنہ، ان کی وفات تک کئی بار یہ دن آیا، کسی ایک صحابی سے یہ ثابت نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اپنی ولادت کے منانے کا طریقہ کار کیا بتایا ہے؟ اگر منانا ہی چاہتے ہیں تو آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پوچھ لیں کیسے منانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنی یوم ولادت کو منایا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ اسلام کے اندر ہمیں منانے کا وہی طریقہ اپنانا چاہیے جو اللہ کے نبی نے ہمیں دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں سوموار کے دن پیدا ہوا، سوموار کے دن میں پیدا ہوا، اور سوموار کو میں اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا۔ کون ہے جو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پہ عمل کرتا کہ اس دن روزہ رکھے سوموار والے دن، اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی نے اپنی پیدائش کے لیے جو ہے فرمایا اس دن میں سوموار کے دن روزہ رکھتا ہوں، اس دن میں پیدا ہوا۔ معاملہ تو اور پھر جو ہے وہ تعویلیں اس طرح کی کہ اس دن جو ہے وہ منانے سے ہمیں کیا ہوگا، ہمیں کیا ملے گا، اللہ جو ہے وہ آخرت کا جو ہے وہ عذاب ہم سے ٹال لے گا۔ تعویل کیا کرتے ہیں کہ ابو لہب کی لونڈی تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر انہیں آزاد کیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ یہ ہوا کہ انہیں جو ہے وہ اس کے آزاد کرنے کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ پانی پلایا۔ آئیے ذرا اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کیا ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ شرعی لحاظ سے آپ دیکھنا چاہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ الفاظ کیا ہیں کہ قال عروہ کہتے ہیں وَسُوَیبِیَةٌ مَوْلَاةٌ لِأَبِی طلحہ، ابو لہب کی ایک لونڈی تھی، وَكَانَ ابو لہب آتَقَهَا وَأَرْضَعَتَ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ انہوں نے ابو لہب نے جو ہے وہ اس کو آزاد کیا تھا اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب جو ہے وہ فوت ہوا تو اریہ بعض اہل ہی، تو اس کے بعد اہل گھر والوں میں سے بعض کو یہ دکھایا گیا کہ اس کے برے جو ہے وہ حلیے کے ساتھ، تو اسے کہا گیا کہ ماذا لقیتا، قال ابو لہب لم الق بعدکم غیر انی سقیت من ہذہ، کہ مجھے اور تو کوئی نیکی کا جو ہے وہ اجر نہیں ملا سوائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پہ میں نے سویبیہ اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے پانی پلایا گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عروہ ایک بیان کر رہا ہے کہ قال عروہ، کون کہنے والا ہے، کس نے یہ کہا ہے؟ کوئی روایت نہیں ہے، روایت ہی مرسل ہے۔ روایت جو ہے وہ مرسل روایت جو ہے یہ ویسے ہی مرسل روایت محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس کو موصولاً مان بھی لیا جائے، ثابت کر دیا جائے کہ یہ صحیح روایت ہے، تو پھر جو ہے وہ یہ بھی قابل حجت نہیں ہے، کیونکہ یہ خواب ہے۔ خواب تو دین کے اندر حجت نہیں ہوتا، اس لیے کہ اگر جو ہے یہ احناف جو اس کو حجت مانتے ہیں وہ خوابوں کو اگر حجت ماننا چاہتے ہیں تو پھر یہ دیکھیں محمد بن محمد ابن شہاب المعروف بابن البزاز، انہوں نے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ یہ حنفی ہے، وہ فتاوی بزازیہ کے اندر ایک خواب لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان الامام رآ فی المنام، کہ امام جو ہے وہ ابو حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ کیا دیکھا، کأنہ نوبش قبرہ علیہ السلام، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو جو ہے وہ کھودا گیا، وَيَجْمَعُ عِظَامَهُ إِلَى صَدْرِهِ، اور آپ کی ہڈیوں کو آپ کے سینوں کی طرف اکٹھی کر دی گئی۔ یہ خواب جو ہے یہ ان کو آیا، اور خواب جو ہے وہ امام ابو حنیفہ ان کے مناقب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ انہیں یہ خواب آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کی ہڈیاں جو ہیں ان کے سینے کی طرف اکٹھی کر۔ اگر یہ احناف یہ مانتے ہیں کہ خواب جو ہے وہ حجت ہے، تو پھر یہ بھی مانے کہ اللہ کے نبی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی کا جسم قبر کے اندر صحیح سالم، اپنی خواب ہے ان کی خواب، اور اس کے مطابق جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی کا جسم جو ہے وہ قبر کے اندر صحیح سالم ہے۔
اور پھر اسی طرح محمد بن حماد کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک خواب بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، کہ میں نے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ فقلت، تو میں نے کہا اللہ کے نبی ما تقول فی النظر فی کلام ابی حنیفہ و اصحابہ، کہ آپ کا کیا نظریہ ہے کہ ابو حنیفہ کے کلام کے متعلق، ان کی کتاب کے متعلق اور ان کے اصحاب کی کتاب کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کیا انظر فیہا وعمل علیہا، کیا اس کو پڑھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے؟ تو کہتے ہیں کہ خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو ہے وہ 3 دفعہ یہ فرمایا کہ لا لا لا، نہیں نہیں، اس کو نہیں دیکھنا، ثلاث مرات، 3 مرتبہ یہ کہا ہے۔ تو فرمایا ما تقول فی النظر فی حدیثک و حدیث اصحابک، کہ اللہ کے نبی آپ کی حدیث کے متعلق اور آپ کے صحابہ کے جو ہے وہ اقوال کے متعلق آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظر فیہا وعمل علیہا، ان کو دیکھا جائے حدیث کو، ان کو پڑھا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ اگر جو ہے وہ خواب اگر حجت ہے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب کے اندر محمد بن حماد کو جو ہے وہ خواب آئی، انہوں نے کہا ہے کہ محمد جو ہے وہ ابو حنیفہ کی جو ہے وہ کلام کو دیکھا نہ جائے اور ان کے جو ہے وہ اصحاب کو جو ہے ان کی بات کو نہ مانا جائے، اللہ کے نبی کی حدیث کو دیکھا جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں آپ کا یہ نظریہ ہے کہ جب جو ہے وہ حدیث کے مقابلے میں جو ہے وہ قرآن کے مقابلے میں اگر حدیث ہو تو حدیث کو چھوڑ دیا جائے، تو جب کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ کا نظریہ یہ ہے کہ حدیث کے مقابلے میں ابو حنیفہ کا قول آ جائے تو ہم ابو حنیفہ کے قول کو مانتے ہیں، حدیث کو رد کرتے ہیں۔ شمال ترمذی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ تو بہر کیف یہ خواب تھا ایک، اور خواب کو جو ہے وہ حجت نہیں مانا جاتا۔ باقی رہا امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ اپنی کتاب کے اندر جو الوفاء باحوال المصطفیٰ، یہ مکتبہ رضویہ والوں نے جو ہے وہ چھاپی ہے اور یہ یہاں فیصلہ آباد کی لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر لکھا ہے وَكَانَتْ سُوَیبِیَّةُ تَدْخَلُ عَلَى النَّبِیِّ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سویبیہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، یہ ابو لہب کی لونڈی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا کرتی تھی، اور کب؟ بعد ما تزوج خدیجہ، تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ اللہ کے نبی کی شادی کے بعد۔ وَيُكْرِمُهَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَتُكْرِمُهَا، اللہ کے نبی بھی اس کا اکرام کیا کرتے تھے اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی اس کا اکرام کیا کرتے تھے۔ یعنی یہ شادی کے بعد وَهِيَ يَوْمَئِذٍ عَامَةٌ، اور یہ بھی لکھا ہے کہ وہ اس وقت لونڈی تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس، اور اس وقت وہ آپ کے گھر آیا کرتی تھی اور وہ لونڈی تھی۔ تو ثم اتقا ابو لہب، تو ابو لہب نے اس کے بعد اس کو جو ہے وہ آزاد کیا ہے۔ اب یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر اس کو آزاد کیا تھا، یہ تو بنیاد ہی جھوٹ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، اس وقت جو ہے وہ لونڈی تھی اور آپ کے گھر جو ہے وہ آیا کرتی تھی۔ اور اب یہ کہنا کہ اس کی وجہ سے، دوسرا یہ کہ اگر جو ہے وہ بالفرض یہ ساری بات مان لی جائے، ساری باتیں آپ کی مان لی جائیں، یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ وہ کیسے؟ قرآن کیا کہتا ہے کہ کسی کافر کو اس کی کوئی نیکی آخرت میں اس کا اجر نہیں ملے گا۔ قرآن کے الفاظ ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، کہ کافر جو ہے کوئی بھی اپنا اعمال دنیا کے اندر کرے گا، اس کا صلہ دنیا کے اندر اللہ دے دے گا، لیکن آخرت میں
فرمایا ما عاملوا من اعمال فجعلناہ ہباء منثورا، تو اس کو جو ہے وہ بوسے کی طرح جو ہے وہ اڑا دیا جائیں گے، اس کی کوئی وقت اللہ کے ہاں جو ہے وہ کچھ نہیں ہوگی۔ تو آخرت میں جو ہے وہ کافر ابو لہب جو ہے وہ کفر کی حالت میں جو ہے وہ مرا ہے، اور کفر کی حالت میں یہ کہا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے اوپر جو ہے اس نے لونڈی آزاد کی تھی اور اس کو اس کا صلہ دیا جائے، یہ تو قرآن کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ اس طرح کی یہ من گڑت واقعات کی بنا پر کوئی ایسا واقعہ گڑھ کر اور اس کو اسلام کا حصہ بنا لیا جائے اور اس کو اس نیکی سمجھ کے کرنا، یہ نیکی نہیں ہے بلکہ یہ بدعت ہے، اور بدعتی کا انجام آپ نے سن لیا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی خرافات سے محفوظ فرمائے، اللہ صحیح معنوں میں اسلام سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وأقول قولی ھذا واستغفر لی ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔